الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 5 کی مکمل انفارمیشن لے کے آیا ہوں کہ مدنی قاعدے کے سبق نمبر 5 کو کس طرح پڑھنا ہے، اس میں کن کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ سب کچھ جاننے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تجوید القراءت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری طرف سے اپلوڈ ہونے والی مدنی قاعدے کی کوئی بھی انفارمیشن آپ سے مس نہ ہو۔ تو جلدی ہے دوستو، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ سبق نمبر 5 کی مکمل انفارمیشن بتاؤں گا۔ دوستو، آپ کو اسکرین پر یہاں پہ کچھ اردو لکھی نظر آ رہی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ اردو پڑھنی پڑتی ہے، اس کے بعد آگے سبق پڑھنا پڑتا ہے۔ لکھا ہوا ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو لکھے ہوئے ہیں حروف، یہ اس پر لکھی ہے تا کے اوپر 2 زبر ہے، یہ تا کے نیچے 2 زیر ہے، اس کے اوپر 2 پیش ہے، اسے کہتے ہیں تنوین۔ ان حرکات کو کہتے ہیں تنوین۔ اور جن حروف پر یہ حرکات ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں منون۔ یعنی یہ جو تا ہے یہ منون ہے اور یہ جو اوپر حرکت ہے یہ تنوین ہے۔ تو اس کے نیچے لکھا ہوا ہے تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، جیسے حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، ان۔ دیکھا آپ نے دوستوں کہ میں نے جب اسے پڑھا ہے، حمزہ کو جب تنوین لگا کر پڑھا ہے تو یہ نون ساکن کی طرح اس نے آواز دی ہے۔ یا آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ صاف لکھا بھی ہوا ہے۔ یہ جیسے یہ حمزہ تھا، اس کے اوپر تنوین لگی، آگے یہ ان بن گیا، یہ نون بھی اس کے ساتھ آ گیا، یہ نون ساکن کی آواز دی ہے اس نے۔ اس کے نیچے نمبر 3 لکھا ہے کہ تنوین کے ہجے اس طرح کریں: میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من۔ تو یہ آپ کو ہجے کرنے کا انہوں نے طریقہ بھی بتایا ہے کہ ان تختی کو کس طرح اس کے ہجے کرنے ہیں۔ اور سب سے آخر میں لکھا ہوا ہے نمبر 4 زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، ہجے کرتے وقت ان کا نام نہ لیں۔ تو آپ کو یہ سبق میں بھی نظر آ رہا ہوگا، جیسے یہ میم ہے، میم کے آگے یہ تنوین کے بعد الف لگا ہوا ہے، تو جب ہم ہجے کریں گے تو انہیں نہیں پڑھیں گے۔ جیسے یہ نون ہے، یہ جیم ہے، یہ لام ہے، یہ خا ہے، یہ دال کے آگے یا لکھا ہوا ہے، اس طرح ان حروف کو نہیں پڑھیں گے جب ہم ہجے کریں گے۔ تو دوستو آپ کو میں سبق پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، تو آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ زبر طن، طا 2 زیر طن، طا 2 پیش طن، طن طن طن، زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن، زن زن زن، لال 2 زبر لن، لال 2 زیر لن، لال 2 پیش لن، لن لن ذن،
زبر ثن ثا دو زیر ثین ثا دو پیش ثون. تو دیکھا دوستو، میں نے آپ کو یہ پڑھ کر سنایا کہ ان حروف کو کیسے پڑھنا ہے. اس میں بھی اسی طرح حرکت کا خاص خیال رکھنا ہے. ان کو جب رواں پڑھیں گے ہجوں میں ان حروف کو جتنا ہم نے لمبا کرنا ہے اتنا کریں گے، اور جب اسے رواں پڑھیں گے تو اسے بھی ایک حرکت کے مطابق پڑھیں گے، ان کو بھی لمبا نہیں کریں گے. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.